صحیح بخاری کتاب الرقاق کا باب نمبر 4 آج ہم اس سے آغاز کریں گے، کیونکہ یہ باب بنیادی طور پر ایک تمہیدی کیفیت کا حامل ہے، اور اس باب کا عنوان ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو عنوان دیا ہے باب فی الامل وطولہ۔ اس بات کا بیان کہ آرزوئیں اور تمنائیں اور خواہشات اور ان کا بہت زیادہ ہو جانا، اور ان کا مطلب کثرت کے ساتھ ہر انسان جو تمنائیں اور خواہشات کو اختیار کرتا ہے، اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے آج ہمارے سامنے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کتاب البیوع کے حوالے سے بھی بیان کر چکے ہیں، دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے دیتے ہیں یہ بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جو ابواب بیان کیے ہیں، اس میں سب سے پہلی جو ان کا منہج یا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات کسی آیت یا حدیث کو باب کے عنوان کے طور پر لے آتے ہیں۔ اگر آیت یا حدیث کو باب کے عنوان کے طور پر بیان نہیں کیا تو پھر ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باب کا جو عنوان ہوتا ہے اس کو وہ اسی باب میں جو حدیث ہوتی ہے، آیت ہوتی ہے، اسی سے اخذ کر کے اور مطلب اس کو نام دے دیتے ہیں عنوان کا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب کا نام رکھا ہے باب فی العمل، عمل جو ہے بنیادی طور پر انسان کی جو خواہشات نفس ان کا بہت زیادہ ہو جانا، اور یہ ایک فطری عنوان کے ذریعے ایک فطری کیفیت بتائی امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ ہر انسان کے پاس خواہشات کا جو ایک معاملہ ہے وہ بہت بڑا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی اگر ابن آدم کے پاس خزانوں سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اللہ تعالیٰ تو اپنی مہربانی اس پر کرتا ہے جو اپنا رخ اس کی طرف کر لیتا ہے۔ بھائی مال و دولت سے بھری ہوئی سونے کی 2 وادیاں ہوں گی، وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ تو انسان کی تمنائیں اور خواہشات دنیا کے حصول کے لیے اس قدر ہیں کہ وہ اپنا حقیقی جو دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، آخرت کو اگنور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں اگلے چیپٹر میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ دنیا برائے دنیا اور دنیا برائے آخرت، تو یہاں پر جو مراد ہے فی العمل وطولہ، یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دنیا برائے دنیا، دنیا برائے آخرت نہیں۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ابتدا میں 2 آیات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا فرمان ہے آل عمران آیت نمبر 185، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا بھی فمن زحزح، جس کو بچا لیا گیا، عن النار جہنم سے، وادخل الجنۃ اور اس کو جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز وہ تو کامیاب ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو زحزح، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ ایک بڑا زبردست ٹاپک اگر کور کیا جائے تو ویسے تو یہ ٹاپک کتاب التفسیر کا ہے کہ جتنی آیات کی جو نبوی تفاسیر ہیں ان کو بیان کرتے کرتے ان بعض مقامات پر آیات کے اور احادیث کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی بھی بیان کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ معانی قرآن سے اور احادیث سے ہی مستنبط کیے جائیں، جیسا کہ زحزح بچا لینا جو لفظ ہے اس کے لیے کہتے ہیں بے مزحزحہ، البقرہ میں جو آیا آیت نمبر 96 میں فرمایا بے مباعدہ، یعنی ہٹانے والا، دور کر دینے والا۔ تو فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جب جہنم سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جنت سے قریب ہو گیا۔ اور دوسرا جو قول ہے اللہ تعالیٰ کا وَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ کھائیں پئیں موج مستی کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں، جتنے مزے اڑانا چاہتے ہیں اڑا لیں۔
ان دونوں آیات کا مقصد یہ ہے انسان کا ایک فطری مزاج سامنے رکھنا ہے کہ انسان کے فطری مزاج میں دنیا اور دنیا کے ساز و سامان کو جمع کرنا اور سمیٹنا ہے۔ اس میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو چوتھے خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین ہیں، فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا جو ہے وہ جانے والی ہے، پیٹ پھیرنے والی ہے، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، اور دیکھو دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے طلبگار موجود ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لوگوں کوشش کرو کہ آخرت کے طلبگار بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج کا جو دن ہے یہ یوم عمل ہے۔ ولا حساب، آج کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وغدن، جو آخرت آنے والی ہے اس کو غدن کہا گیا، حساب کل حساب ہوگا۔ ولا عمل، اس دن عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک سے زائد آیات میں کفار اور مشرکین جب وہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے بار بار کہ اللہ واپس لوٹا دے، ایک موقع دے دے، ایک مہلت دے دے تاکہ ہم واپس جا کر نیک عمل کر سکیں۔ تو آج عمل، کل حساب، دنیا کو دار عمل کہا گیا اور آخرت کو دار حساب کہا گیا۔ اس میں جو حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں خط النبی خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایک مربع خط بنایا، یعنی چوکور ایک بنایا، ایک پھر اس کے درمیان سے ایک اور خط کھینچا، یعنی چوکور ایک دائرہ بنا دیا، دائرہ کہہ رہا ہوں سوری، ایک بنایا، اس میں سے ایک خط اس کے درمیان سے اس سے باہر نکال دیا اس چوکور سے، اور اس کے بعد آپ نے درمیانی اندرونی خط میں جو دوسرا حصہ تھا چوکور کا نچلا والا حصہ، اس میں کچھ لائنیں اللہ کے نبی نے کھینچی، اور پھر دائیں بائیں کچھ اور بھی لائنیں کھینچی اور کہا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئی ہے۔ فقال هذا الانسان، یہ انسان، وهذا اجلہ محیط بہ، جس نے اس کو گھیرے ہوئے ہے، او قد احاط بہ، یا پھر جو یہ جو خط جو باہر نکلا ہوا ہے یہ اس کی امید ہے۔ وهذا الذي هو خارج عمله، جیسا کہ ابھی بتایا۔ وهذه الخطط الصغار الاعراض، یہ چھوٹے چھوٹے جو چوکور کے اندر جو نچلا حصہ تھا جس میں اللہ کے نبی نے کچھ چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچی تھی، کہا کہ یہ جو چھوٹی لائنیں ہیں یہ مشکلات ہیں، دنیاوی مشکلات ہیں۔ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا، ایک مشکل سے بچتا ہے تو دوسری مشکل آ پکڑتی ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَهُ، اور اگر دوسری مشکل سے بچ نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد والی مشکل اس کو دوسری والی مشکل میں یا تیسری والی مشکل میں وہ پھنس جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے، بس عمل کے ساتھ آزمائش لازمی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آسان سمجھ لیا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے تھے، آزمایا نہیں جائے گا، جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، تو یہ دنیا دار عمل ہے، دار آزمائش ہے۔ دوسری حدیث میں انس ابن مالک کی حدیث سے فرماتے ہیں خط النبی خطوطا، اور کچھ خطوط کھینچے اور پھر ایک خط کے بارے میں کہا هذا العمل، یہ خط جو ہے نا ایک ریکٹینگولر بنایا، ریکٹینگولر کے بالکل درمیان میں ایک لائن کھینچی اور اس کو باہر نکال دیا، کہا کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے نا، یہ لائن انسان کی خواہشات ہیں جو کھنچتی چلی جا رہی، چلتی چلی جا رہی، کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ وَهَذَا أَجَلُهُ، اور جو ریکٹینگولر کی جو دیواریں ہیں، کہا یہ اس کی موت ہے۔ کہا جو تمنائیں ہیں وہ باہر نکلنے کو مطلب باہر نکلنے کو ہیں، لیکن موت جو ہے اس کی ساری تمناؤں کو، خواہشات کو ختم کر دے گی، بریک لگا دے گی۔ فَمَا بَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ، تو انسان اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ قریب والا خط یعنی موت جو ہے وہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔
یہ تھا ہمارا باب نمبر 4، باب فی العمل وطولہ، جس میں 2 حدیثیں تھیں، حدیث نمبر 6417 اور 6418۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔